نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والنجم إذا هوى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب جامع مسجد حاضہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارا آنا نماز جمعہ کو ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو خاص نسبتیں حاصل ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے اور رمضان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گناہ گار امتوں کا مہینہ ہے. تو یہ خاص نسبت اس کو اس حوالے سے بھی ہے کہ اس مہینے میں عظیم شخصیات کا ولادت بھی ہے، سن وصال بھی ہے اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج بھی ہے. اس حوالے سے میں مولا علی علیہ السلام کی شان میں بس اشعار کی صورت میں ولادت کا چونکہ موقع تھا تو اس میں بھی تاکہ یہ تذکرہ اختتام میں بھی ہو جائے، اس کے بعد معراج کی طرف آئیں گے. شاعر کیا لکھتا ہے کہ مان نہ مان تجھے بغض جلاتا ہوگا، مان نہ مان تجھے بغض جلاتا ہوگا، چاند جب رجب کا چہرے کو دکھاتا ہوگا. مان نہ مان تجھے بغض جلاتا ہوگا، چاند جب رجب کا چہرے کو دکھاتا ہوگا. اور حج میں توحید کے معیار کو جب دیکھتے ہو، حج میں توحید کے معیار کو جب دیکھتے ہو، ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو جب دیکھتے ہو. حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو مانتے ہیں نہیں مانتے سب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. توحید کا ایک معیار ہے حج. تو حج کے دنوں میں توحید کے معیار کو جب دیکھتے ہو، ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو جب دیکھتے ہو، تم کو کعبے میں علی یاد تو آتا ہوگا، تم کو کعبے میں علی یاد تو آتا ہوگا. مان نہ مان تجھے بغض جلاتا ہوگا. اور آندھی کبھی طوفان کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، ہر دور میں موسم کے تخیل سے لڑی ہے. 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، 1400 برس بیت گئے عشق علی میں. ٹوٹی ہوئی دیوار اب بھی پاؤں پہ کھڑی ہے، ٹوٹی ہوئی دیوار اب بھی پاؤں پہ کھڑی ہے. یہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں چند نذرانے عقیدت پیش کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینے کو بڑی عظیم نسبت ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی. اب معراج کے حوالے سے میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس میں کافی زیادہ حکمتیں ہیں. ہم آج کے اس موضوع کے اندر معراج کی حکمتوں کو بیان کریں گے کہ معراج کی حکمتیں کیا کیا تھیں، اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ تمام کی تمام عظیم شخصیات کا بھی اسی موضوع کے اندر احاطہ بھی ہو جائے اور معراج بھی بیان ہو جائے. معراج کی حکمتوں کے اندر یہ سب حکمتیں پوشیدہ ہیں. ہم نے 3 چیزیں دیکھنی ہیں آج کے موضوع کے اندر. ایک ہے علم الیقین. یقین کی 3 درجے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے؟ علم الیقین. دوسرا درجہ ہے عین الیقین اور تیسرا درجہ ہے حق الیقین.
یہ 3 درجے ہیں یقین کے۔ میں مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ علم الیقین ہر انسان کو سطحی طور پر حاصل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، میں کچھ کتابوں کا مطالعہ کر کے آیا ہوں، میرے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ پڑھنے سے، سننے سے، سنانے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے سنا ہے مثال کے طور پر کہ سیب ہے، درختوں پر لگتا ہے، اس کا کلر لال ہوتا ہے، اس کی اقسام کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک تخیل آ جاتا ہے، اچھا سیب ہوتا ہے، لال کلر کا ہوتا ہے، اس کی شکل اور اس کی حیت اس طرح کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد علم اور یقین کا ایک دوسرا درجہ ہے جسے کہتے ہیں عین الیقین۔ پہلا درجہ تھا علم الیقین کہ آپ نے اس کو پڑھا، اس کو سنا، اس کا مطالعہ کیا، آپ کے ذہن میں وہ بات آ گئی، آپ کے لاشعور میں اس کی بات آ گئی۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا درجہ یقین کا جسے کہتے ہیں عین الیقین۔ آپ نے ساری زندگی سن رکھا تھا کہ ہم نے کسی سیب کے بارے میں پڑھا ہے، پھر اچانک وہ سیب آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کو دکھایا جاتا ہے اور آپ اسے ٹچ کرتے ہیں، چھوتے ہیں، اس کو آپ اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں اور یقین کی ایک اور کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ آپ دیکھتے ہیں اچھا لال کلر کا ہے تو لال رنگ اس طرح کا ہوتا ہے، اچھا تو اب اس کی شکل اور حیت اس طرح کی ہے۔ آپ نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تصویر مزید واضح ہو جاتی ہے آپ کے شعور کے اندر، عقل کے اندر۔ اب تیسرا درجہ یہ ہے، آپ نے سمجھ بھی لیا، آپ نے ہاتھوں میں پکڑ بھی لیا، اور تیسرا درجہ یہ ہے حق الیقین جسے کہتے ہیں کہ اب آپ نے اسے کھایا، آپ نے اس کو چکھا، آپ کے اندر اس کی تاثیر اتری، آپ نے اس کی حقیقت کو جان لیا، آپ نے اس کی حقیقت کو جان لیا، اسے کہتے ہیں حق الیقین۔ اب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تیسرے درجے کی یقین کی معراج کو کہتے ہیں کہ جب آپ مکان سے لا مکان کی طرف گئے اور اللہ تعالیٰ کے جلووں کا آپ نے مشاہدہ کیا، تو اس میں بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اب میں ان حکمتوں کی طرف آنا چاہوں گا۔ حکمت کو بیان کیا اہل محبت نے بھی اور اہل علم نے بھی۔ پہلے میں اہل محبت کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ اس میں اولاد کی کثرت بھی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریت سے اور آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے سے۔ اس کے بعد دنیا کی بادشاہت اور اس کی سلطنت بھی ہے، آسمانوں کی بادشاہت اور اس کی سلطنت بھی ہے، جنت کے نظارے اور جنت کی بادشاہت بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری سلطنت خیر کثیر میں شامل ہے۔ تمام کی تمام نعمتیں اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کروا دی۔ جب عطا کر دیں تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک بندے کی بادشاہت ہو، اس کو دی جائے لیکن اس کو دکھایا ہی نہ جائے کہ اس کی بادشاہت کہاں کہاں پر ہے؟ یہ اہل محبت نے لکھا، اور علامہ بدر الدین عینی جو کہ شارح ہیں، صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، آپ عمدۃ القاری میں اس کی خلاصتاً بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خیر کثیر عطا فرما دیا تو پھر ضرورت اس بات کی تھی کہ ان تمام کی تمام نعمتوں کا، ان تمام کی تمام جو عطا کی گئی ہیں ان کا نظارہ بھی کروایا جائے۔ تو اس کا نظارہ کروانے کے لیے معراج پر بلا لیا، اے حبیب آؤ دیکھو تمہاری سلطنت کہاں کہاں پر ہے، کہاں کہاں پر آپ کی سلطنت ہے۔ تو یہ دکھانے کے لیے اور سلطنت کا مشاہدہ کروانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر بلایا گیا۔ یہ ایک حکمت جو اہل محبت نے بیان کی ہے۔ اب اہل علم اور اہل معرفت نے کیا بیان کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں دین کی اشاعت اور تبلیغ فرماتے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب کفار کے ظلم اپنی انتہا کو پہنچ رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب آپ طائف میں بھی گئے تو طائف والوں نے بھی آپ کا خیر مقدم نہیں کیا بلکہ آپ کو معاذ اللہ کنکر مارے، استغفر اللہ، تو توہین کی اور اذیتیں پہنچائیں، اور اذیتیں بھی درجے انتہا تک پہنچ چکی تھیں۔ اور ساتھ ہی کیا ہوتا ہے، ایک تو یہ دو چیزیں کفار کے مظالم، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ان کا وصال ہوتا ہے ساتھ ہی سیدنا حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام کا وصال مبارک ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ حمایت جو حاصل تھی وہ سیدنا ہمارے امام ابو طالب علیہ السلام کی طرف سے جو تھی یہ حمایت حاصل تھی۔ اس سال کے اندر، یہ ایک ہی سال کے اندر اکٹھی پے در پہ یہ مصیبتیں اور آزمائش حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں۔ جب آئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر بڑی بھاری پن گزرا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غمگین ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی معراج کروائی۔ اہل محبت اور اہل معرفت لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لقاء الخلیل شفاء العلیل، کہ بیمار جو ہوتا ہے نا اس کی شفا کیسے ہوتی ہے کہ جب اسے بڑی اپنی کوئی محبوب چیز جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ چیز اگر مل جائے تو اس کا جو دل ہوتا ہے جو غم میں بھی ہو تو خوشی میں بدل جاتا ہے، اس کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کروایا۔ اے حبیب، تیرا دل جو ہے وہ ان مصیبتوں کی وجہ سے غمگین ہو چکا تھا، اب میرے دیدار کی لذت لے، میرے جلووں کو اپنے سینے میں اتار اور پھر اپنے دل کو جگمگا لے، اپنے دل کو سرور اور کیفیت نصیب فرما۔ تو یہ ساری کی ساری اس میں حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ اب آئیے اس میں مزید حکمتوں کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے اس کی حکمتیں تلاش کرنا چاہیں تو بڑے بڑے دریچے کھل گئے، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اس میں حکمت یہ تھی، معراج چونکہ معجزہ ہے، کہ آنے والے تمام قیامت تک کی امت کو پتہ چل جائے کہ تم سائنس میں جتنی مرضی ترقی کر لو، تم چاند کو بھی تسخیر کر لو، تسخیر مہتاب بھی کر لو، تم سیاروں پر کمند بھی ڈال لو، لیکن اس ایک معراج کو تم اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو گے، سائنس اپنے نئے نئے اصول اور نئی نئی ایجادات اس معراج کو دیکھ کر بناتی جائیں گی، مگر اس کے معراج کی ایک حقیقت کو بھی نہیں جان سکیں گی۔ اس کو دیکھ کر اصول تو واضح کر لیں گی مگر اس پر عمل نہ کر سکیں گی، کیوں کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہ آ سکے اور عقل عاجز آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام ابن مردویہ بیان کرتے ہیں۔ اب میں نے چونکہ جو ریگولر سننے کے لیے آ رہے ہیں جمعۃ المبارک، انہوں نے یہ بات بھی مجھ سے ہی سن رکھی ہوگی حدیث پاک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کے گھرانے کو، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو سرداریاں ہی سرداریاں عطا فرمائی۔ اب میں مثال دے کے سمجھاؤں گا، آپ کو بڑی احسن طریقے سے سمجھ بھی آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ولیوں کا سردار ہے۔ اب دنیا کا ایک اپنا ہی طریقہ ہے، اپنا ہی ایک اصول ہے۔ دنیا کیا کرتی ہے، ایک بڑا ہی عالیشان محل دنیا کے لوگ تعمیر کرواتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، بنگلہ بنا لیتے ہیں، کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، اور کوٹھی بنانے کے بعد ماشاءاللہ بھی لکھتے ہیں، ساتھ اپنا تعارف بھی لکھتے ہیں کہ یہ گھر کن کا ہے۔ گھر میں باہر لکھ دیتے ہیں یہ کس کا گھر ہے جی، یہ طاہرز ہاؤس۔ آگے گھر کے باہر اپنی برادری کی نسبت کر دی تو بھٹی ہاؤس لکھ دیا، یا اپنی برادری کی نسبت کر کے گجر ہاؤس لکھ دیا۔ تو اپنی برادری کی طرف نسبت کرتے ہیں، اپنے گھر کی طرف، گھر والوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، یا پھر اپنی ذات کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو جنت کی سرداری عطا فرمائی، تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کا تو یہ قانون ہے، اللہ کے ہاں کون سا قانون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی ایک حکمت یہ بھی تھی، اے حبیب علم الیقین تو دے دیا۔ وہ علم الیقین کیا دیا؟ وہ یہ دیا کہ اے حبیب ہم نے یہ اعلان کر دیا، آپ کے نالج میں یہ بات ڈال دی کہ ہم نے آپ کے گھرانے کو جنت کے سردار اور جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ اب ذرا معراج پر بھی آ، عین الیقین بھی کر،
اور حق الیقین بھی ہو جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لما اسری بی الی السماء رأیت علی باب الجنہ مکتوبا بالذہب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کی رات آسمانوں پر لے کے جایا گیا تو میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا کیا پایا، اور وہ کیا لکھا ہوا تھا، وہ سونے کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ وہ لکھا کیا ہوا تھا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ علی ولی اللہ فاطمۃ امۃ اللہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ علی مبغضہم لعنۃ اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے رات میں معراج کروائی گئی، میں آسمانوں کی طرف مجھے لے کے جایا گیا تو میں نے جنت کے دروازوں پر، جنت کے 8 دروازے ہیں، پہلے دروازے پر نبی گزریں گے، انبیاء گزریں گے، دوسرے دروازے سے صدیقین گزریں گے، تیسرے دروازے سے شہداء گزریں گے، باقی 5 دروازوں سے کون گزریں گے؟ جو عام امت ہوگی وہ گزرے گی۔ قربان جائیں، جنت کے 8 دروازوں پر سونے کے ساتھ لکھا ہوا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، فاطمہ اللہ کی بندی ہیں، اور حسن اور حسین اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور جو بھی ان سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت برستی رہے گی۔ یہ جنت کے 8 دروازوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کے مالکوں کا نام لکھ دیا ہے، جنت کے سرداروں کا نام لکھ دیا ہے۔ مثال یہ دے رہا تھا کہ ہم دنیا میں اپنا کوئی گھر بناتے ہیں، بڑے فخر سے ہم ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے گھر کے باہر نام لکھ دیتے ہیں، تو یہ جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، جنہیں مالک بنایا گیا ہے، خالق اللہ تعالیٰ ہے، مالک ان کو بنایا گیا ہے، تو پھر جنت کے 8 دروازوں کے باہر ان کا نام بھی لکھ دیا گیا۔ اب یہ جو میں نے روایت پیش کی، یہ امام ابن مردوی الاصبہانی آپ یہ روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اس کی سند میں اگر آپ کو بیان کروں تو سند کو سن کر آپ نے محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہنا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محمد الباقر علیہ السلام سے سنا، اور آپ محمد الباقر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا، اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت امام حسین علیہ السلام سے سنا، اور حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے اس روایت کو سنا، اور مولا علی فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب سے اس بات کو سنا۔ تو یہ پوری سند جسے گولڈن چین کہتے ہیں، یہ وہ سند ہے کہ جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ یہ اللہ کے نبی کے گھر والے خود بیان فرما رہے ہیں، جو ہر مکاتب فکر مسلم ہو یا غیر مسلم ہو سب کے نزدیک یہ معتبر شخصیات ہیں، یہ معتبر شخصیات ہیں۔ تو یہ معراج کی ایک حکمت یہ بھی تھی، اے حبیب دنیا میں تو ہم نے آپ کو فرما دیا، علم الیقین دے دیا، اب آئیے عین الیقین بھی کیجئے، اور پھر عین الیقین کے بعد اس حق الیقین کی طرف بھی چلیے کہ جہاں پر یہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جنت کی سیر بھی کروائی جاتی ہے، جنت کے مشاہدے بھی کروائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو دوزخی لوگ ہوں گے ان کی کیفیات کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری سلطنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معراج کی حکمتوں میں شامل ہے۔ میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ستارے کی قسم کھا رہا ہے، ستارے کی قسم کھا رہا ہے۔ مفسرین کرام نے اس کی مختلف تفاسیر کی ہیں، لیکن ہم تفسیر جو معتبر ہمیں سب سے زیادہ، جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ہر بندہ اس کو مانتا ہے، سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام مفسر قرآن ہے، آپ کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، تفسیر مظہری اٹھا لیں، تفسیر قرطبی سے لے کر تفسیر مظہری تک تمام کی تمام روایات میں اس چیز کو نقل کیا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج سے واپس آنے کا ذکر کر رہی ہے،
اس لیے کہ والنجمی اذا ہوا سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ قسم ہے روشن ستارے کی کہ جب وہ زمین پر اترا، جب وہ زمین پر اترا، والنجمی قسم ہے تارے کی اذا ہوا جب وہ زمین پر اترا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں النجم یعنی انہو محمد، اس سے مراد، نجم سے مراد وہ ستارہ ہے، اور ستارے کو تشبیہ دی گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ستارے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اے تارے محمد قسم ہے تیری کہ جب تو معراج کر کے واپس زمین پر آیا۔ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معراج کے سفر کی قسم کھا رہا ہے۔ وہ سفر کتنا عظیم ہوگا، اور ایک اور مقام پر کہ لے کے جانے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات، واپس بھیجنے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور مفسرین کرام اہل محبت، اہل علم و معرفت، اہل حکمت بیان فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور معراج سے کبھی واپس نہ آتے۔ واپس آئے ہیں تو اپنی امت کے لیے، ربی حبلی امتی، اللہ اکبر، کہ وہ وہاں پر جا کر بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہ سرور کی کیفیات اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر، معراج کی حکمتیں بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں مالک کائنات میں ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ جو تیرے پاس نہیں ہے، جو تیرے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا چیز لے کر آئے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سراپا عجز و نیاز بن کر عرض کی مالک کائنات میں عاجزی لے کر آیا ہوں، میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ تکبر اے مالک کائنات تیری چادر ہے، اور ہم مخلوق ہیں، ہماری عاجزی چادر، ہم عاجز لوگ ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، 50 نمازیں۔ یہ معراج کی حکمت تھی، جو میں نے یہ پہلے بات کی نا کہ کبھی واپس نہ آتے، ادھر ہی رہتے، یہ واپس آئے ہیں نمازوں کا تحفہ لے کر، نمازوں کا تحفہ لے کر۔ تو 50 نمازیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ جب واپس آ رہے تھے رستے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مل جاتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت پیش کر رہا ہوں، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مل جاتے ہیں، یہ بار بار واپس بھیجتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب میں بنی اسرائیل کو بھی جانتا ہوں کہ ان کے لیے تو یہ آپ 50 نمازیں لے کے جا رہے ہیں، اس سے بھی کم تعداد میں نمازیں دی گئی تھی، لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں کرتے تھے، وہ ان کے لیے بڑی مشکل تھی، لہٰذا آپ ان کو بھی کم کروا لیجیے۔ یہ 5 کم کرتے کرتے آخر میں 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب اس کو مزید کم کروا لیجیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ جانے سے حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50 کا کہہ کر 5 کر دیں، اور فرمایا کہ جو ان 5 کی حفاظت کرے گا، ان کو پڑھے گا، جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، تو پھر اس کے لیے انعام کیا ہے؟ پڑھے گا 5 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، پڑھے گا 5 50 کا ثواب ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات حضور اللہ تعالیٰ کے جلووں کا دیدار کر کے نماز کا تحفہ لے کر آ رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں لوگوں میری معراج یہ ہے کہ میں اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں، تم اگر معراج کرنا چاہتے ہو تو پھر ان نمازوں کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے، ان نمازوں کو پڑھنا ہے۔ اب آئیے میرے موضوع کی طرف، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کیا ہے؟ علم الیقین سب کو پتہ ہے کہ نمازیں فرض کی گئی ہیں، علم الیقین سب کو پتہ ہے نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ عین الیقین یہ ہے جب نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز تم پر فرض کر دی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی صلاۃ فرض کر دی گئی؟ صلاۃ کے تو کئی مطلب ہیں، صلاۃ تو گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کو بھی کہتے ہیں، صلاۃ کا کئی معنی ہیں عربی گرامر کے اندر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ میں جس طرح سے نماز پڑھتا ہوں مجھے اسے دیکھ کر تم نماز پڑھو، ادا کرو۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بھی سمجھایا. یہ کیا تھا؟ عین الیقین تھا. عین الیقین تھا. اور حق الیقین کیا ہے؟ وہ حق الیقین یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ بندو نماز عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہی سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. فرش سے نور چلا عرش تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی امت کو یہ 5 نمازوں کا تحفہ دے دیا جائے کہ جو اس نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان اقدس کو ٹھنڈک بھی پہنچاتا جائے گا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حضور اپنی معراج بھی کرتا چلا جائے گا. الصلاۃ معراج المؤمن. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کا اہتمام کریں اور فلسفہ معراج کو سمجھیں کہ معراج یہ ہے کہ بندہ اس بات کو سمجھ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. قربان جائیں کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت حق الیقین کی کیفیت ہے، حق الیقین کی کیفیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ کیفیت عطا فرمائے. اچھا، اس کے بعد ایک اور حکمت میں بیان کر رہا ہوں سائنسی حوالے سے. معراج چونکہ معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور معجزہ جو عقل میں نہیں آ سکتا ہر نبی کو عطا کیا گیا، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبوت کے اپنے دور کے اندر سب سے کمال درجے کی کیفیت رکھتا ہو، سب سے کمال درجے کی کیفیت رکھتا ہو. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جادوگروں کا بڑا دورہ تھا، ان کا بڑا زور تھا. وہ لوگوں کو اپنے جال میں کر لیتے تھے آنکھوں کے دھوکے کے ذریعے سے، مگر ان کے دھوکے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا. آپ عصا پھینکتے، وہ اصل میں اژدہا بن جاتا، اور پھر وہ جو مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ، وہ جادوگر بھی مان گئے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مادرزاد نبینہ کو ٹھیک کر دیتے تھے، آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. ان کے دور کے اندر طب کا بڑا دورہ تھا، طبیب بڑے اونچے عروج پر ریسرچ کر رہے تھے، اپنی اور بیماریاں دریافت کرتے ہوئے اس کا علاج دریافت کرتے رہے. تو یہ بڑے طبیب اور طب کا دورہ تھا، میڈیکل سائنس عروج پر تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا کیا جو کسی کی عقل میں بھی نہ آ سکے، عام بندہ کر بھی نہ سکے. وہ کیا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. مگر ادھر اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو ضرورت اس بات کی ہے کوئی ایسا معجزہ دیا جائے کہ قیامت تک آنے والی امت جو مرضی کر لے لیکن اس تک نہ پہنچ سکے، اس کے معیار تک نہ پہنچ سکے. تو سائنس کا یہ دور ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، لوگوں نے چاند پر کمند ڈالی، چاند تک بھی پہنچے، اور اس سے آگے جانے کی بھی ریسرچ کر رہے ہیں. 1905 کے اندر البرٹ آئنسٹائن نے E=mc² کا فلسفہ دیا. اس نے کہا کہ اگر کوئی بھی ماس جو ہے، کوئی بھی میٹر جو ہے، وہ لائٹ کی سپیڈ کو پہنچ جائے تو پھر اس پر وقت جو ہے وہ رک جاتا ہے، وقت اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. اس پر مزید بڑے بے شمار قرآن کے حوالے سے دلائل بھی موجود ہیں، مگر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مختصر کر رہا ہوں. اس نے یہ ایک نظریہ دیا، اس نے یہ کہا تھیوری آف ریلیٹیوٹی. اگر آپ اس کو سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا. اس نے کہا کہ کوئی بھی میٹر جو ہے، کوئی بھی باڈی جو ہے، وہ لائٹ کی سپیڈ کو پہنچ جائے نا اگر، تو پھر وہ اس پر اثر نہیں انداز کرتا، وقت اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. اس لیے انہوں نے ایک فارمولہ دیا E=mc². انرجی برابر ہے کس کے؟ ماس کے، اور اس کے بعد لائٹ کی سپیڈ کے. یہ انہوں نے بیان کر دیا اور یہ فلسفہ دے دیا کہ کوئی بھی سپیڈ کو پہنچ جائے لائٹ کی.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے براق پر بٹھایا. براق جمع ہے برق کی، برق کہتے ہیں لائٹ کو، اور براق اس کی جمع ہے اور اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. براق کہتے ہیں ملٹیپل لائٹس کو، ملٹیپل یعنی کہ اس کو ملٹیپلائی کر دیا جائے، اتنی زیادہ لا تعداد لائٹس کو کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سپیڈ آف لائٹ نہیں، اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں. ادھر اسکوئر کا فارمولہ دیا، یعنی کہ 2 سے جس طرح سے وہ ہے اس کے ساتھ آپ نے تقسیم ملٹیپلائی کرنا ہے، لیکن ادھر ملٹیپل کہ ضرب در ضرب کرتے جائیں اس کو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی بجلی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی برق رفتاری عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی یہ ریسرچ کرنے والے ہیں ریسرچ کرتے جائیں گے، مگر اس تھیوری کو تو پا لیں گے لیکن آخر میں یہی کہیں گے یہ کرنا ناممکن ہے، یہ کرنا ناممکن ہے. اسی لیے شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ معراج محمد نے کیا راز جو افشاں، معراج محمد نے کیا راز جو افشاں، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، پھیلائے ہوئے گوشائے داماں کے تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے داماں کے تجسس. سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. سائنس جتنی ترقی کرتی جائے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کے قریب آتی جائے گی، وہ اس حقیقت سے پردے اٹھاتی جائے گی. سائنس ترقی بعد میں کرے گی، جب ترقی کر کے دیکھے گی یہ تو کام اس سے بھی کئی گنا درجے کا پہلے ہی ہو چکا ہے اور اسلام نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اس معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حکمتیں ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نمازوں کی پابندی کرنے کی عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان اقدس کو ٹھنڈک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.